السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل في كتاب المبين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ آج کے اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہماری بات کو سنیں گے۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت۔ کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام اور ادب کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے برسات کرتے ہیں
جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم۔ حدیث شریف میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو جنت کا حقدار بنے گا۔ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرات گرامی، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا، ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کے گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ پھر وہ نوجوان اور اس کے چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور اس کے چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گئے، لیکن وہ نوجوان نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ وہ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کے مارے چلانے لگا۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا بھی کی، مگر کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو وہ رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزم محمد قمر ولد محمد شہزاد، جو آپ حضرات کے سامنے والدین کے عنوان سے تقریر پیش کر رہے تھے۔ یقیناً والدین یہ ایک انسان کے لیے، ایک اولاد کے لیے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔
اور اس والدین